وہ بستر پر لیٹا بظاہر فون میں مگن تھا، مگر اس کی پوری توجہ صوفے پر بیٹھی انگلیاں چٹکھاتی رمشا کی طرف تھی۔ کاشان کو اس کے رویے میں کچھ بہتری نظر آ رہی تھی۔ یہ بات خوش آئندہ تھی۔ صوفے پر بیٹھی رمشا نے چور نگاہوں سے موبائل استعمال کرتے کاشان کو دیکھا اور آہستگی سے اٹھ کر بستر کی طرف بڑھی۔ کاشان بھی اس کا اٹھنا نوٹ کر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کاشان کے تکیہ اٹھانے کے لیے جھکی، کاشان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ سیدھی اس کے اوپر آ گری۔ کاشان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ رمشا گھبرا گئی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر کاشان حیدر نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط سے مضبوط تر کر دی۔ پلیز چھوڑے۔ رمشا کی آواز میں احتجاج کے ساتھ گریز بھی تھا، مگر آج کاشان اسے چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ 7 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل اسے اگنور کیے اس کی پیش قدمی جھٹکتی آ رہی تھی۔ کاشان حیدر اب مزید انتظار کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تھک گیا تھا۔ اسے اپنا اور اس کا رشتہ بہتر کرنا تھا، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب ان کے بیچ فاصلے ختم ہو جاتے۔ وہ آج ان فاصلوں کو مٹانا چاہتا تھا، اسی لیے رمشا کے احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیے اس کو برابر میں لٹاتے کسی گھٹا کی مانند اس پر چھا گیا۔ رمشا کا احتجاج اس کے لبوں میں دم توڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کاشان حیدر کے مضبوط ہاتھوں میں قید تھے۔ وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص نے جو دھوکہ اس کے ساتھ کیا تھا اسے سزا دینا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا اثر تھا کاشان حیدر کی قربت میں۔ پہلی بار وہ اس کی باہوں میں ہلکی سی مزاحمت کے بعد پگھلنے لگی تھی۔ کاشان نے دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کر کے بھرپور نظروں سے اس کے دلکش وجود کو دیکھا۔ رمشا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ کاشان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ریموٹ سے لائٹ بند کر دی۔ کمرے میں اب صرف تیز سانسوں کی آوازیں تھیں۔ 2 دل ایک ہو کر دھڑک رہے تھے۔ کاشان حیدر اس کی زندگی میں 1 سال پہلے آیا تھا، جب اسے جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون تھا۔ در حقیقت ایک دن اسے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ کال کرنے والا سحر انگیز آواز والا کوئی مرد تھا۔ شروع میں رمشا اسے ڈانٹنے کے لیے اس کی کال اٹھاتی تھی، جو اپنا نام پتہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ رمشا کو اس کی آواز سننے کی عادت پڑ گئی اور اسے لاشعوری طور پر اس شخص کی کال کا انتظار رہنے لگا۔ وہ کسی مجنوں، کسی شاعر کی طرح اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ اس نے رمشا کو کہیں پر دیکھ رکھا تھا۔ شروع میں تو وہ اس کی تعریفوں پر جھنجھلاتی اور بھڑک اٹھتی، مگر آہستہ آہستہ اسے اس شخص کے منہ سے اپنی تعریفیں اچھی لگنے لگی۔ وہ سردیوں کی رات تھی جب روز کی طرح رمشا اس سے بات کر رہی تھی۔ باتوں کے دوران رمشا نے افسردہ لہجے میں کہا، مجھے ایک بات بہت تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ رکھا ہے، میرا نام پتہ ہر چیز سے واقف ہیں، لیکن میں آپ کا نام تک نہیں جانتی۔ جواب میں اس نے کہا، اگر نام جاننا ہے اور مجھے دیکھنا ہے تو مل لو مجھ سے۔ رمشا کو برا لگا۔ وہ تھوڑا روڈ انداز میں بولی، سوری، میں کسی اجنبی سے نہیں مل سکتی۔ جواب میں اس نے ہنس کر کہا، اجنبی؟ کہاں؟ اب ہم دوست ہیں۔ رمشا طیش میں آ گئی۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی، اور اگلے 2 دن تک اس نے اس کی کسی کال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ جو شخص اسے اپنے بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا، وہ کیوں اس سے بات کر رہی تھی، کیوں خود کو اس کا عادی کر رہی تھی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص سے دوبارہ بات نہیں کرے گی۔ مگر پھر ایک رات اس کا میسج آ گیا، میری کال اٹینڈ کرو، میں تمہیں سب بتانے کو تیار ہوں۔ رمشا نے کچھ سوچ کر کال اٹینڈ کر لی۔ وہ اپنے بارے میں سب سچ بتانے لگا۔ اس کا نام کاشان حیدر تھا۔ حیدر انڈسٹریز کے مالک حیدر علی کا اکلوتا لخت جگر۔ کچھ عرصہ پہلے رمشا جب کالج سے فارغ ہوئی تو اس پر اچانک جاب کرنے کا خبت سوار ہو گیا تھا۔ رمشا ایک ایسے کاروباری امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں عورتوں کو تعلیم تو دلوائی جاتی، مگر ان کا نوکریاں کرنا پسند نہیں کیا جاتا۔ بابا، چاچو، بھائی، کزنز سب نے اس کی نوکری کرنے کی مخالفت کی، مگر چونکہ گھر میں چھوٹی اور سب سے لاڈلی تھی، اس لیے بابا اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے اور انہوں نے اجازت دے دی اور باقی سب کو بھی چپ کروا دیا۔ رمشا نے بڑے شوق سے CV بنوائی اور پھر مختلف بڑی بڑی کمپنیوں میں جا کر اپلائی کرنے لگی۔
مگر چونکہ تعلیم نامکمل تھی، تجربہ بھی نہیں تھا، تو کہیں سے بھی مثبت جواب نہ ملا۔ 10 کمپنیوں میں ٹرائی کرنے کے بعد جب وہ 11ویں کمپنی میں گئی تو اچھی خاصی بد دل ہو چکی تھی اور پکا ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں بھی جاب نہ ملی تو مزید ٹرائی نہیں کرے گی۔ یہ بھی ایک بڑی کمپنی تھی جہاں انٹرویو کے دوران ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ جاب ملنا ناممکن ہے۔ وہ بڑی بد دل ہو کر گھر آئی۔ تمام کزنس نے اس کا مذاق اڑایا، اسے خوب شرمندہ کیا۔ رمشا نے اسی وقت توبہ کر لی کہ آئندہ جاب کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ انہی دنوں پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی۔ تمام گھر والوں کے ساتھ وہ بھی لاہور سے فیصل آباد چلی گئی۔ 2 ہفتے وہاں گزرے، پھر شادی ختم ہوئی تو وہ واپس آ کر اپنی یونیورسٹی کے ایڈمیشن میں مصروف ہو گئی۔ BCom کا رزلٹ جو 2 مہینے بعد آنا تھا پہلے آ چکا تھا اور اب اس سے MBA کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا۔ ایک دن وہ صبح گیٹ سے نکل رہی تھی جب چوکیدار نے اسے ایک لفافہ تھمایا۔ اس نے کھولا تو حیران رہ گئی۔ یہ حیدر انڈسٹریز کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر تھا، جہاں لاسٹ ٹائم اس نے انٹرویو دیا تھا اور اسے پکی امید تھی کہ نوکری نہیں ملے گی، مگر اب وہاں سے لیٹر آنا اسے شاکڈ کر گیا۔ ان کی ریکوائرمنٹس پر تو وہ کہیں سے بھی پوری نہیں اترتی تھی، پھر انہوں نے نہ جانے وہ لیٹر کیوں بھیجا تھا، لیکن اب یہ لیٹر اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ جاب کے لیے وہ اپنا ارادہ بدل چکی تھی۔ اب اسے یونیورسٹی میں MBA کا ایڈمیشن لینا تھا۔ بابا اور چاچو نے کہا تھا اگر وہ بزنس کی طرف آنا چاہے گی تو وہ اسے منع نہیں کریں گے، لیکن جاب وہ اپنے آفس میں ہی کر سکے گی جو بابا چاچو لوگوں کا سب کا مشترکہ بزنس تھا۔ اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں کرے گی۔ رمشا نے ایگری کر لیا تھا۔ اپائنٹمنٹ لیٹر ہاتھ میں لیے وہ چند پل افسوس بری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ 3 دن بعد اسے حیدر انڈسٹریز سے کال آ گئی کہ وہ جوائننگ پر کیوں نہیں آ رہے۔ رمشا نے معذرت کر لی کہ وہ ذاتی وجوہات کی وجہ پر جاب نہیں کر سکتی۔ 1 ہفتے بعد جب اس کی یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہو چکی تھی تو اچانک سے ایک کال کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے پہلے غصے، جھنجھلاہٹ اور پھر عادی ہو جانے کی وجہ سے وہ بات کرنے لگی، اور اب 1 مہینے بعد وہ بتا رہا تھا کہ وہ حیدر انڈسٹریز کا مالک کاشان حیدر ہے۔ جب رمشا انٹرویو کے لیے حیدر انڈسٹریز میں آئی تھی تو اس دن وہ لندن جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے بابا سے ملنے آفس آیا تو وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھی ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی تھی جو رمشا حیات تھی، کسی کو گھاس نہ ڈھالنے والا، کسی سے متاثر نہ ہونے والا کاشان حیدر پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ بہت جلدی میں تھا۔ 2 ہفتوں بعد لندن سے واپسی پر اس کے ذہن میں صرف وہی لڑکی تھی۔ وہ فوراً آفس گیا، پتہ کیا تو معلوم ہوا اس لڑکی رمشا حیات کو جاب نہیں ملی تھی کیونکہ وہ کمپنی کی ریکوائرمنٹس پر پورا نہیں اترتی تھی۔ کاشان نے فوراً مینیجر سے کہہ کر اپائنٹمنٹ لیٹر اس کے گھر بھجوا دیا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے چکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ کوئی غریب نہیں تھی جو جاب کی ضرورت ہوتی۔ اس کے بابا تایا سب کا مشترکہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ شاید وہ شوقیہ کرنا چاہتی ہوگی، مگر لیٹر بھجوانے کے 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی جب وہ لڑکی نہ آئی تو کاشان نے اسے فون کروایا، جس پر اس نے جاب کے لیے معذرت کر لی، مگر وہ پتہ کر چکا تھا کہ وہ یونیورسٹی جا رہی ہے، اس لیے جاب نہیں کر سکتی۔ چند دن سوچنے کے بعد وہ اپنے نمبر سے بغیر اپنی شناخت ظاہر کیے اس سے بات کرنے لگا۔ جب بھی اس کا دیدار کرنے کو دل کرتا وہ اس کے گھر والے روڈ پر اپنی بلیک شیشوں والی گاڑی میں بیٹھ کر اسے یونیورسٹی جاتے ہوئے دیکھتا اور اسے بتا کر حیران کرتا کہ آج وہ فلاں کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اب جب وہ اپنے بارے میں سب بتا چکا تھا تو رمشا بھی اب اسے دیکھنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے کاشان کے ریسٹورنٹ والی دعوت قبول کر لی۔ گھر سے وہ یونی کے لیے نکلی اور کاشان سے ملنے چلی گئی۔ وہ اس کی توقع سے بھی زیادہ ہینڈسم تھا، سب سے بڑھ کر وہ اس کا دیوانہ تھا۔ رمشا خود کو ہواؤں میں اٹھتا محسوس کر رہی تھی۔ کاشان سے روز گھنٹوں وہ کالز اور میسیجز پر بات کرتی تھی، ہفتے میں 1 بار وہ کہیں نہ کہیں ملتے۔ ایک دن کاشان اسے پرپوز کر دیا۔ رمشا پریشان ہو گئی، اگرچہ کاشان حیدر اسے دل و جان سے پسند تھا، مگر اسے شادی کرنا ناممکن تھا کیونکہ رمشا کی فیملی پٹھان تھی اور ان کے یہاں خاندان سے باہر رشتہ کرنے کا رواج نہیں تھا۔ رمشا کی نسبت بچپن سے ہی اپنے کزن فرجان سے طے تھی۔
کچھ دنوں سے وہ سوچ رہی تھی کہ کاشان حیدر سے مزید تعلق بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے شادی تو کسی صورت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے پہلے جو وہ بے اختیاری میں اس کی عادی ہو کر اس سے دوستی کر بیٹھی تھی، اب اپنی فیلنگز اور فیوچر کے ممکنہ خطرات سے ڈر کر اس سے آہستہ آہستہ تعلق ختم کرنے کا سوچنے لگی، مگر ابھی وہ عمل درآمد نہ کر سکی تھی۔ جب کاشان نے اسے ریسٹورنٹ میں بلا کر پرپوز کر دیا، رمشا نے اپنی مجبوریاں بتاتے ہوئے اس سے معذرت کر لی۔ کاشان حیدر شاکڈ رہ گیا، اسے رمشا سے انکار کی توقع نہیں تھی۔ وہ انکار کرنے کے بعد کاشان حیدر کو حیران پریشان چھوڑ کر چلی آئی تھی اور پھر اس سے رابطہ نہیں کیا۔ اگرچہ دل پر بہت بوجھ تھا، حالت خراب تھی، وہ خود اسے انکار کر کے سخت دکھی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ گھر والوں کی عزت، ان کے اصولوں کو اپنی خوشی کے لیے قربان نہیں کر سکتی تھی۔ جس ماں باپ نے اسے 22 سال تک آسائشوں میں پالا تھا، انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، ان کی عزت کو خاک میں نہیں ملا سکتی تھی، اس لیے اپنی چاہت، اپنی محبت قربان کرائی۔ کئی گھنٹوں تک وہ روتی رہی، اسے لگا کاشان حیدر اسے کبھی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، مگر 2 دن بعد ہی اس کی کال آ گئی، مسکراتی خوشباش آواز۔ رمشا حیران رہ گئی، وہ بڑے نارمل لہجے میں اسے کہہ رہا تھا، دیکھو یار، میں تمہارا عادی ہو گیا ہوں، ہم یکدم سے مکمل طور پر کانٹیکٹ ختم نہیں کر سکتے جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی اور میں کسی اور کی طرف مائل نہیں ہو جاتا۔ ہم دوست تو بن کر رہ سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتی ہو نا میرے لیے؟ رمشا نے ہاں کر دی اور دوست بن کر ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد گھر میں اس کے نکاح کی بات ہونے لگی، کیونکہ اس کا منگیتر فرجان، جو اس کے بڑے چاچا کا بیٹا تھا، دوسرے شہر کی یونیورسٹی سے ڈگری مکمل کر کے آ رہا تھا۔ سب نے مل کر طے کیا کہ پہلے دھوم دھام سے نکاح کر دیا جائے، جب فرجان بزنس میں اچھی طرح اپنے قدم جما لے گا تو 1-1.5 سال تک رخصتی کر دیں گے۔ رمشا کی حالت خراب ہو رہی تھی، فرجان سے شادی کے خیال اسے وحشت ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد فرجان بھی آ گیا۔ رمشا جو کاشان حیدر کے لیے افسردہ تھی، پہلی بار غور سے فرجان کو دیکھتی اور اس کا موازنہ کاشان حیدر سے کرتی۔ اگرچہ وہ کاشان حیدر جیسا ہینڈسم تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اچھا بھلا تھا۔ وہ یہی سوچ کر خود کو تسلی دیتی اور اپنے آپ کو کچھ حد تک نارمل کر لیتی۔ کاشان کو وہ ہلکے پھلکے انداز میں اپنے نکاح کا بتاتی، جس پر چند لمحے کے لیے تو وہ خاموش ہو گیا، پھر مسکراتی آواز میں اسے مبارکباد دینے کے ساتھ اپنے بارے میں بتانے لگا کہ اس کے بابا کے ایک دوست کی بیٹی جو امریکہ سے آئی ہے، وہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے، گھر والے اسی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں، مگر وہ تھوڑا کنفیوز ہے کہ نہ جانے کس مزاج کی ہوگی۔ وہ رمشا سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ تم میرے ساتھ اس لڑکی سے ملنے چلو اور اس سے بات کر کے بتاؤ کہ وہ میرے لیے کیسی رہے گی، اچھی بیوی ثابت ہوگی یا نہیں۔ رمشا جو اس کا دل توڑ کر پہلے ہی گلٹ میں تھی، مزید چاہنے کے باوجود اس کو انکار نہ کر پائی اور اس کے بلانے پر چلی گئی۔ کاشان اسے یونیورسٹی کے گیٹ سے پک کر کے 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ایک فلیٹ کے سامنے لے آیا۔ رمشا فلیٹ کو دیکھ کر تعجب میں مبتلا ہو کے، جس پر کاشان نے اسے کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ رمشا شرمندہ ہو گئی۔ واقعی ان 3 مہینوں میں جتنی بار بھی وہ کاشان سے ملی تھی، چند ایک بار ہاتھ پکڑنے کے علاوہ اس نے کبھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی، پھر وہ کیسے اعتبار نہ کرتی بھلا؟ لہٰذا وہ کاشان حیدر کے ساتھ اندر چلی گئی، مگر فلیٹ خالی دیکھ کر چونک اٹھی اور کاشان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کاشان کہنے لگا، بس آنے والی ہے، تم اندر تو چلو، اور اسے کمرے میں لے جا کر بیٹھنے کا کہتے باہر نکل گیا۔ رمشا بیٹھ تو گئی تھی، مگر اسے عجیب قسم کی گھبراہٹ اور بے چینی ہو رہی تھی۔ چھٹی حس اسے بار بار خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ فوری طور پر یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی وقت کاشان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا، خیریت؟ وہ اسے کھڑا دیکھ کر بولا۔ وہ کاشان، مجھے گھر سے کال آئی ہے، چھوٹی تائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فوری طور پر پہنچنا ہے۔ شیزا سے میں پھر کسی دن مل لوں گی، آپ پلیز مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ فوری طور پر یہی بہانہ اس کے ذہن میں آیا، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی، مگر کاشان حیدر نے اس کی کلائی تھام لی۔ رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کاشان حیدر کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا تاثر تھا۔ نہیں رمشا حیات، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ اس کا لہجہ سرد تھا،
کیا مطلب؟ رمشا نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا۔ تم نے مجھے کوئی عام یا بیوقوف شخص سمجھ لیا ہے جس کے ساتھ 3 مہینے عاشقی کا کھیل کھیل کر آخر میں انکار کر دو گی اور وہ چپ چاپ صبر کر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ نہیں رمشا حیات، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں کاشان حیدر ہوں، حیدر انڈسٹریز کا اکلوتا وارث، تمہارا وہ 2 ٹکے کا سڑک چھاپ کزن جس سے تم نکاح کرنے کا سوچ رہی ہو۔ چاہوں تو اسے 2 منٹ میں اس روئے زمین سے غائب کروا دوں اور تمہارا خاندان قیامت تک اسے ڈھونڈتا رہ جائے، مگر اس کا اس سب میں قصور نہیں، قصوروار تم ہو جو پہلے میرے ساتھ مزے کرتی رہی اور اب جب شادی کی باری آئی تو اپنے خاندان کے نام نہاد بکواس اصولوں کا رونا روتے پیچھے ہٹ گئی۔ مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے تم پر اپنا قیمتی ٹائم تمہاری دل لگی کے لیے برباد نہیں کیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی اور آخری لڑکی ہو۔ میں تم سے دستبردار ہو جاؤں ایسا ممکن ہی نہیں۔ تم ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرو گی، سمجھی؟ کاشان حیدر نے سلگتے ہوئے لہجے میں انگلی اٹھا کر کہا۔ رمشا کی تو وہ حالت تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کاشان حیدر کی تمام باتیں سنتے ہوئے وہ سن وجود اور سنسناتے دماغ کے ساتھ سن رہی تھی، لیکن اس کے نکاح والی بات پر جھٹکا کھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بری طرح سے دہل اٹھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کاشان حیدر نے اسے تیز نگاہوں سے گھورا۔ 3 مہینے عشق عاشقی کا چکر چلا سکتی ہو اور شادی نہیں کر سکتی؟ میں نے فون کر دیا اپنے دوست کو، وہ ابھی اسی وقت نکاح خواہ اور گواہ لے کر آ رہا ہے۔ تم اس فلیٹ سے تب تک باہر نہیں جا سکتی جب تک تمہارے نام کے ساتھ میرا نام نہیں لگ جاتا۔ کاشان حیدر کی بات پر رمشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سوائے بے رحمی اور سختی کے کوئی تاثر نہیں تھا۔ پلیز کاشان، ایسا مت کرو۔ میں اپنے گھر والوں کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی۔ سب کچھ برباد ہو جائے گا، پورا خاندان مجھ پر تھو تھو کرے گا، میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ کاشان حیدر نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ کسی کو منہ دکھانے کے لائق تو تم اب بھی نہیں رہو گی جب نکاح نہیں کرو گی مجھ سے، کیونکہ ایسے تو میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ رہی بات بربادی کی، تو مجھ سے شادی کے بعد تم برباد نہیں بلکہ آباد ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے سپاٹ لہجے میں بولا۔ رمشا بری طرح رونے اور اس کی منتیں کرنے لگی۔ اسے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ اس پر اعتبار کر کے یہاں آئی ہی کیوں۔ وہ اس کی منتیں کر کے تھک گئی تھی۔ کاشان حیدر کسی صورت ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ اسی وقت کاشان کا دوست مولوی اور گواہوں کو لے کر آیا۔ رمشا کسی صورت نکاح کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہی تھی، تو کاشان نے ان سب کو دوسرے کمرے میں بٹھانے کے بعد رمشا کے پاس آیا، جہاں وہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کاشان نے دروازہ لاک کر دیا۔ رمشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کاشان؟ کاشان نے جب سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لیا تو وہ بے یقینی سے چیخ پڑی۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہاری ہٹ درمی مجھے مجبور کر رہی ہے ایسا کرنے پر، کیونکہ یہ تو طے ہے میرے علاوہ تم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں پانے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس کی صفاقی بھرے جملوں نے رمشا کو ششت کر دیا۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں بے یقینی اور خوف سے پھیل گئیں۔ جب کاشان حیدر اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا تو اس کے خطرناک ارادے دیکھ کر رمشا کی جان نکلنے لگی۔ میں تیار ہوں نکاح کے لیے، وہ جلدی سے بول اٹھی۔ کاشان حیدر کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئے۔ وہ اسے اپنے گھرپ سے آزاد کر گیا۔ رمشا گہری سانس لینے لگی۔ کاشان نے کارپیٹ پر پڑی سرخ چادر اٹھا کر رمشا کی طرف بڑھائی، جسے وہ کچھ دیر پہلے پھینک چکی تھی۔ یہ چادر کاشان لایا تھا نکاح کے لیے۔ اب اس نے خاموشی سے تھام لی اور اپنے دوپٹے کے اوپر اوڑھ لی۔ وجود تو چھپ چکا تھا مگر چہرہ عیاں تھا۔ کاشان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس کے چہرے پر چادر کا پلو گرا کر مکمل کور کر دیا اور دوسرے کمرے میں لے آیا۔ کچھ دیر بعد وہ رمشا حیات سے رمشا کاشان حیدر بن چکی تھی۔ کاشان اپنے دوستوں کو رخصت کر کے کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ کاشان حیدر اس کے پاس بیٹھا۔
اب تو رونا دھونا بند کرو جانم، ہم ایک ہو گئے ہیں، خوشی کا موقع ہے، مسرور لہجے میں کہتے اس نے رمشا کے ہاتھ تھامے، مگر وہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ ہاتھ مت لگانا کاشان حیدر، نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، دھوکے سے بلایا اور نکاح پر مجبور کر دیا، اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کاشان حیدر کو اس کے رونے پر تکلیف ہوئی، مگر وہ اسے اپنی مجبوری نہیں سمجھ سکتا تھا۔ دل کسی طرح بھی اس کے بغیر رہنے کو تیار ہی نہیں تھا، تبھی تو مجبور ہو کر اس نے ایسا قدم اٹھایا۔ اب وہ جہاں یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ وہ اس کی ہو چکی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے کاشان حیدر سے نہیں چھین سکتی، وہاں اس کا رونا دھونا بھی اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ زار و قطار روتی ہوئی رمشا کو سنبھالنے اور سمجھانے کے لیے اس کے قریب ہوا، مگر وہ کوئی اور مطلب سمجھ کر بھٹک گئی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، لڑکھڑاتے کمزور لہجے میں اس نے کاشان کو دھمکی دی، جس پر کاشان گہرا مسکرایا۔ کیوں قریب کیوں نہ آؤں، بیوی ہو میری، حق ہے میرا تم پر، وہ بانی خیز لہجے میں بولا۔ رمشا نے وحشت بری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میرے قریب آئے، مجھ سے زبردستی کی تو خدا کی قسم یہاں سے جانے کے بعد میں اپنی جان لے لوں گی۔ رمشا کا لہجہ مضبوط تھا، صاف لگتا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے اس پر عمل کرنے میں ہچکچائے گی نہیں۔ کاشان حیدر کا اس سے حق وصول کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے مسکرا کر بولا، بے فکر رہو یار، ابھی سہاگ رات منانے کو کوئی ارادہ نہیں ہے، تم اب میری ہو چکی ہو، میں جب چاہوں تم سے فزیکل ریلیشن بنا سکتا ہوں، کون روک سکتا ہے مجھے؟ تم نہیں، تم بھی نہیں، مگر مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے صحیح وقت آنے پر تم سے بھرپور طریقے سے اپنا حق وصول کروں گا۔ ابھی چلو تمہیں واپس چھوڑ آتا۔ اس کی بے باکی پر رمشا کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا، پھر وہ اس کے کہنے پر اسے یونیورسٹی ڈراپ کر گیا۔ وہاں سے وہ اپنی گاڑی میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر کتنی ہی دیر وہ یہ سوچ کر حیران ہوتی رہی کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا۔ بار بار اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی اس شخص سے دوستی کرنے کی اور اس کی محبت میں پڑنے کی، جب پہلے سے معلوم تھا کہ شادی نہیں کر سکے گی، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب یہ خیال اس کا دل دہلا رہا تھا کہ فرجان سے نکاح ہونے کو وہ کیسے روکے گی اور کاشان سے اپنا نکاح کیسے اور کب تک چھپائے گی۔ یہ خیالات اسے پاگل کر رہے تھے۔ گھر میں فرجان سے اس کے نکاح کی تیاریاں ہونے لگی اور رمشا یہ سب بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ نکاح میں ایک ہفتہ رہتا تھا۔ جب ایک دن وہ یونیورسٹی گئی تھی، اچانک اس کا چھوٹا بھائی فہد اسے لینے پہنچ گیا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہوا تھا، گھر میں رمشا کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے راستے میں فہد سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا انداز سنجیدہ اور سرد تھا۔ جیسے ہی وہ گھر آئی اور لاؤنج میں قدم رکھے تو وہاں بیٹھے کاشان حیدر کو دیکھ کر اس کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ لمحوں میں چہرہ سفید پڑ گیا۔ بابا، چاچا، بھائی، کزنز، سب کے چہروں پر سرد پن تھا۔ سب کی نظریں اس پر تھی، جو زرد چہرے کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنی ٹانگوں پر کھڑی تھی۔ کیا تم نے اس شخص سے نکاح کیا ہے؟ بابا نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ دنیا جہان کی سختی تھی ان کے لہجے میں۔ جواب دو، وہ دھاڑے۔ رمشا لرز گئی۔ ڈرو مت رمشا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، نکاح کیا ہے، بتا دو اپنے بابا کو۔ کاشان نے اٹھ کے اس کے قریب آتے تسلی دی۔ رمشا نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی۔ دل کیا اس شخص کا خون کر ڈالے۔ بابا، وہ ہاں یا نہ؟ جواب صرف ہاں یا نہ میں دو۔ وہ بابا اس شخص کے بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح اس نے دھوکے سے بلا کر زبردستی نکاح کیا، مگر انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ رمشا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے پوچھا ہاں یا نہ؟ یہ سگنیچر تمہارے ہیں نا؟ حیات خان نے گرج کر اس کی بات کاٹ دی اور ٹیبل پر پڑے پیپرز اٹھا کر اس کے سامنے کیے۔ رمشا نے دھندلائی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا اور کاشان کا نکاح نامہ تھا۔ ہاں بابا، لیکن وہ وضاحت کرنا چاہتی تھی، مگر حیات خان نے موقع ہی نہیں دیا۔ جس بیٹی کو انہوں نے آج تک کبھی پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا، اس بیٹی کے نازک گال پر ان کا زوردار تماچا پڑا۔ رمشا لڑکھڑا گئی۔ لے جاؤ اس لڑکی کو، آج کے بعد میرا اور میرے خاندان کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔
حیات خان نے سرد لہجے میں خاموش کھڑے کاشان حیدر سے کہا تو رمشا تڑپ کر اٹھی۔ نہیں بابا، ایسا مت کرے پلیز، میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ حیات خان ایک آخری نفرت بھری نگاہ اس پر ڈھال کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں کھڑے سب افراد، اس کے چاچا چاچی زاد، تائی، کزن، سب کے چہروں پر اس کے لیے غصیلے اور نفرت بھرے تاثرات تھے۔ صرف اس کی ماں رو رہی تھی۔ کاشان حیدر نے ایک نگاہ سب پر ڈالی اور روتی ہوئی رمشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں سارے راستے وہ روتی اور کاشان کو برا بھلا کہتی ہے، جسے وہ کان لپیٹے سنتا رہا۔ کاشان حیدر کا گھر بھی تمام آسائشوں سے لیس بہت خوبصورت گھر تھا۔ وہ رمشا کے احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے اس کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا اور صوفے پر دھکیل دیا۔ رمشا جو بپھری ہوئی تھی اگلے ہی پل سنبھل کر اٹھتے کاشان حیدر کا گریبان تھام لیا۔ بہت ہی گھٹیا انسان ہو، کیا ملا میرے رشتے چھین کر، مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں گرا کر؟ وہ چیخی۔ تم ملی ہو، کاشان نے آرام سے کہتے ہوئے اپنا گریبان اس سے چھڑایا اور ایک بار پھر اسے صوفے پر دھکیل کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ رمشا اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی مگر تب تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ روتے دروازے کو پیٹتے ہوئے کاشان حیدر کو بددعائیں دینے لگی، پھر روتے روتے وہیں کارپٹ پر سو گئی۔ کئی گھنٹوں بعد کاشان آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نظر سیدھی کارپٹ پر سوئی رمشا پر پڑی۔ آنسو اس کے سرخ گالوں پر جم چکے تھے۔ کاشان حیدر کو ایک پل کے لیے افسوس سا ہوا، مگر پھر وہ سر جھٹک گیا۔ اگر اس کے آنسوؤں کا خیال کرتا تو اسے کبھی حاصل نہ کر سکتا۔ یہ بے وقوف لڑکی تو اپنی محبت قربان کرنے چلی تھی، مگر کاشان حیدر کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ مہدم سانسوں کا شور بتا رہا تھا وہ گہری نیند میں تھی۔ کاشان آہستگی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، دوپٹہ آدھا اس کے نیچے اور آدھا سائڈ پر پڑا تھا۔ گہرے گلے کی فٹنگ والی شرٹ میں اس کا نازک سا دلکش سراپا بالکل نمایاں تھا۔ کاشان کو پہلی مرتبہ اندازہ ہو رہا تھا وہ کتنی فٹ اور سمارٹ ہے۔ تنہائی، قربت، محبت اور سب سے بڑھ کر رشتے کا استحقاق۔ وہ بے اختیار ہوتا اس پر جھکا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو لبوں سے چھونے لگا۔ رمشا نیند میں جسم کے احساس سے کچھ مسائی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھ کھل گئی۔ نظر سیدھی اپنی گردن پر جھکے کاشان حیدر پر گئی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ادراک ہوتے ہی یکدم اس نے کاشان حیدر کو خود سے دور دھکیلا اور پھرتی سے اٹھ گئی۔ کیا کر رہے تھے؟ میری نیند کا فائدہ اٹھا رہے تھے؟ وہ تیز لہجے میں غرائی۔ کاشان حیدر نے بھویں اونچی کر کے اسے دیکھا۔ تم پر حق جتانے کے لیے مجھے تمہاری نیند کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ کام میں تمہارے ہوش و حواس میں بھی کر سکتا، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ رمشا نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ کاشان نے نرم لہجے میں کہا، اٹھو، فریش ہو جاؤ، ڈنر کے لیے چلتے ہیں۔ اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے والدین وقتی طور پر غصہ ہیں، کچھ عرصہ کے بعد مان جائیں گے، وہ کارپٹ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ رمشا نے جلدی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ میرے والدین ہیں، مجھے پتا ہے قیامت تک نہیں مانیں گے، میں نے اپنے رشتے کھو دیے آپ کی وجہ سے، مگر اتنا یاد رکھنا، خوشی آپ کو بھی نصیب نہیں ہوگی، کبھی پا نہیں سکیں گے مجھے، ہر لمحہ ہر پل میری نفرت جھیلنی پڑے گی۔ وہ تنفر بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زہر خوند لہجے میں بولی۔ کاشان نے آئی برو چکا کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کرتے جتاتی نگاہوں سے بولا، چیلنج مت کرو، تمہیں پانا کوئی مشکل نہیں میرے لیے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے تل ملا کر اسے دور دھکیلا۔ ہوس پرست مرد ہونا اسی لیے سوچ صرف جسم تک ہی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا، میری رضامندی سے تم میرے جسم تک رسائی کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ اگر زبردستی کرو گے تو میرے دل میں اپنے لیے نفرت بڑھاؤ گے۔ اس کا انداز وارننگ دینے والا تھا۔ کاشان نے بڑی مشکل سے لفظ ہوس پر اپنا غصہ کنٹرول کیا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جو اس نے ٹیبل پر رکھ دی۔ رمشا ہنوز کارپٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ابھی تک فریش نہیں ہوئی؟ کاشان نے اسے مخاطب ہو کر یوں کہا جیسے ان کے بیچ سب نارمل ہو۔
رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا تو کاشان نے ٹرے اس کے سامنے رکھتے کارپیٹ پر اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ چاولوں کا چمچ بھر کر اس نے رمشا کی طرف بڑھایا، مگر وہ ایک سلگتی ہوئی تنفر بھری نگاہ کاشان حیدر پر ڈال کر رخ پھیر گئی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ وہ رات رمشا نے کارپیٹ پر بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے گزاری۔ صبح کاشان کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر سکڑی اسی کی ٹھنڈ کی وجہ سے سمٹی سو رہی تھی۔ اسی کی سپیڈ زیادہ ہو گئی تھی۔ کاشان نے اس پر کمبل ڈال دیا، پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ وہ دکھتے سر کو پکڑتے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی سے چہرے کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے میں آئی تو کاشان کے ساتھ بیٹھی ایک پروقار سی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ عورت خود ہی رمشا کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ رمشا بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اس نے رمشا کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگی، بیٹا میں کاشان کی ممی ہوں۔ کاشان نے تمہارے ساتھ جو کیا اس پر مجھے اس کے ساتھ اس کے بابا کو افسوس ہے۔ ہم دونوں لندن میں تھے، اگر یہاں ہوتے تو اسے ایسا نہ کرنے دیتے۔ کل رات ہی اس نے مجھے بتایا اور میں نے آج ہی فلائٹ پکڑی اور پہنچ گئی۔ حیدر بزی تھے، وہ کچھ دنوں میں آئیں گے، تم ٹینشن مت لو، ہم تمہارے والدین کو منا لیں گے۔ مسز حیدر نرم لہجے میں اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بمشکل کہا۔ مسز حیدر نے تعجب سے کاشان کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ میں نے کہا نا بیٹا، ہم کسی نہ کسی طرح انہیں منا لیں گے، پہلے تو ہم چل کر لنچ کرتے ہیں۔ کاشان بتا رہا تھا تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ بری بات ہے بیٹا، یوں بھوک ہڑتال کرنے سے مسائل حل تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ مسز حیدر بڑے پیار سے بولتی ہوئی اسے اپنے ہمراہ ڈائننگ ہال میں لے آئیں۔ رمشا چاہ کر بھی ان کے ساتھ روڈلی بیہیو نہ کر سکی۔ پھر مسز حیدر نے زبردستی اسے بہت کچھ کھلا دیا۔ کھانے کے دوران کاشان بالکل خاموش رہا۔ مسز حیدر اسے مکمل اگنور کیے، پوری توجہ رمشا پر مرکوز کیے رہی۔ کھانے کے بعد وہ اسے اپنا گھر دکھانے لگی۔ پھر کافی دیر تک وہ ٹی وی لاؤنج میں اسی کے ساتھ بیٹھی ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی۔ اسے اپنی اور کاشان کے باپ کے لو میرج کے قصے سناتی رہی۔ رمشا ان کی باتوں میں لگ کر کچھ وقت کے لیے اپنا غم بھول گئی تھی۔ پھر رات تک مسز حیدر نے اسے اپنے ساتھ مصروف رکھا۔ کھانے کی ٹیبل پر کاشان بھی تھا۔ رمشا نے اسے مکمل اگنور کیا۔ کھانے کے بعد جب کاشان نے اسے کمرے میں چلنے کو کہا تو رمشا کا چہرہ زرد سا ہو گیا، وہ لپینچ گئی۔ مسز حیدر نے بغور اس کا ری ایکشن دیکھا اور بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تمہارے ساتھ کمرے میں نہیں رہے گی فی الحال۔ مگر کیوں ممی، بیوی ہے میری؟ کاشان نے حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھا، لہجہ احتجاج بھرا تھا۔ مت بھولو کاشان، تمہاری شادی نارمل حالات میں نہیں ہوئی۔ رمشا بھی مینٹلی ڈسٹرب ہے، جب تک یہ نارمل نہیں ہو جاتی، تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو قبول نہیں کر لیتی، تب تک یہ الگ کمرے میں رہے گی۔ مسز حیدر کی بات پر جہاں رمشا پرسکون ہوئی، وہیں کاشان نے صفاقی بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھا اور پاؤں پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ پھر رمشا الگ کمرے میں رہنے لگی۔ اس کی ناگواری کی وجہ سے مسز حیدر نے کاشان کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے کمرے کی طرف جانے کا سوچے بھی نہیں۔ وہ آہ بھر کر رہ گیا۔ رمشا سے اس کا سامنا صرف کھانے اور ناشتے کی ٹیبل پر ہوتا تھا۔ ماں کی موجودگی میں وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ دنوں میں حیدر ملک لندن سے واپس آ گئے۔ مسز حیدر کی طرح انہوں نے بھی بیٹے کی حرکت پر رمشا سے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو منانے کا وعدہ کیا۔ پھر حیدر ملک اور مسز حیدر نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کاشان اور رمشا کا ولیمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ولیمے کا کارڈ لے کر وہ حیات خان کے گھر گئے، مگر انہیں گیٹ سے ہی لوٹا دیا گیا۔ یہ بات رمشا سے چھپا لی گئی۔ اسے کہا گیا کہ کارڈ بھجوا دیا گیا ہے۔ ولیمے میں شہر کے کئی بڑے امیر کبیر لوگ آئے تھے، بیرون ملک سے بھی مہمان تھے۔ مسز حیدر نے رمشا کے لیے گولڈن کلر کا پیروں کو چھوتا فراک تیار کروایا، گولڈن جیولری اور میک اپ سے بے تحاشا حسین بنا دیا تھا۔ کاشان بلیک 3 پیس سوٹ پہنے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ رمشا اسے خوش دیکھ کر دل میں دل ملا رہی تھی۔ آخری وقت تک اسے لاشعوری طور پر اپنے ماں باپ کا انتظار رہا، جبکہ جانتی بھی تھی وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ مسز حیدر اسے رات کو کاشان کے کمرے میں بہت ساری ہدایت دے کر چھوڑ گئی تھی۔
کاشان آیا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی نوچ نوچ کر اپنا زیور اتار رہی تھی۔ کاشان دروازہ لاک کر کے آہستگی سے چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ رمشا نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی اور آئینے کے سامنے سے ہٹنے لگی۔ کاشان نے اس کی کلائی تھام لی۔ بازو چھوڑے میرا، وہ تل ملائی۔ نہ چھوڑوں تو؟ کاشان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں کاشان حیدر کی آنکھوں میں شوخی تھی، وہاں رمشا کی آنکھوں میں خونخوار تاثر تھا۔ مسٹر کاشان حیدر، اس طرح کی چھچوری حرکتیں دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ جس طرح مجھ سے میرے خونی رشتے چھن گئے، اس طرح میری ذات سے آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، دیکھو رمشا، میں نے جو کیا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا۔ اگر تم مجھے انکار نہ کرتی، میرا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دیتی، تو میں کچھ نہ کچھ کر کے تمہارے والدین کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر لیتا۔ مگر تم تو بڑی آسانی سے مجھے انکار کر کے اپنے کزن سے نکاح کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ تمہاری محبت کمزور تھی، تبھی تم بڑی آسانی سے مجھ سے دستبردار ہو گئی، جبکہ میری محبت کمزور نہیں تھی۔ تم سے دستبردار ہونا میرے لیے ناممکن تھا، اس لیے میں نے مجبور ہو کر وہ قدم اٹھایا۔ تم اکیلے مجھے دوش نہیں دے سکتی، اس سب کے اصل ذمہ دار تم خود ہو، کاشان نے سنجیدگی سے کہا۔ رمشا نے پہلے حیرانگی سے اور پھر غصے سے اسے دیکھا اور اپنا بازو چھڑا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چینج کر کے آئی تو کاشان نائٹ بلب آن کیے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ رمشا نے آگے بڑھ کر بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر آ گئی۔ صوفے پر کیوں سو رہی ہو؟ کاشان کے پوچھنے پر رمشا نے لب بھینچ لیے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں رمشا۔ کافی دیر انتظار کے باوجود جواب نہ آیا تو وہ بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ مسٹر کاشان حیدر، مجھے آپ کے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کرنا۔ اگر ذرا بھی عزت نفس عزیز ہے تو میرے منہ لگنے سے گریز کریں۔ دل ملاحٹ بھرے انداز میں جواب دیتے اس نے سر تک چادر تان لی۔ کاشان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ باوجود کوشش کیے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات وہ جاگتا رہا۔ فجر کے قریب جا کر آنکھ لگی اور دن چڑھے کھلی۔ رمشا کمرے میں نہیں تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو وہ اسے لاؤنج میں ماں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ ماں نکسک تیار کہیں جانے کے لیے ریڈی بیٹھی تھی۔ بیٹا کاشان اٹھ گیا، اس کے لیے ملازمہ سے کہہ کر ناشتہ تیار کراؤ۔ کاشان کو آتا دیکھ کر مسز حیدر نے رمشا سے کہا اور خود کاشان کو کسی سوشل گیدرنگ میں جانے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ کاشان وہی صوفے پر بیٹھا اور ریموٹ سے ٹی وی آن کیا۔ رمشا اٹھ کر گارڈن کی طرف نکل گئی۔ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ ماں کے آرڈر کے مطابق ملازمہ سے اس کا ناشتہ تیار کروائے گی، اسے گارڈن کی طرف جاتے دیکھ کر اپنا منہ سا لے کر رہ گیا۔ پھر شب و روز یوں ہی گزرنے لگے۔ رمشا اسے کمرے سے باہر ہر جگہ اگنور کرتی۔ وہ مخاطب ہوتا تو جواب نہ دیتی۔ پہلے تو اس نے بہت کوشش کی کہ رمشا کا دل صاف کر کے اپنا رشتہ ٹھیک کر لے، مگر اس کی طرف سے مسلسل نفرت اور سرد مہری دیکھنے میں مل رہی تھی۔ کمرے میں وہ صرف رات کے وقت اکٹھے ہوتے، روز کی طرح رمشا صوفے پر اور وہ بیڈ پر ہوتا، جبکہ کئی بار وہ اسے آفر کر چکا تھا کہ وہ بیڈ پر آ جائے، صوفے پر وہ سو جائے گا، مگر رمشا نے انکار کر دیا تھا۔ اسے اسلام آباد بلی آفس برانچ کو سنبھالنے کے لیے اسلام آباد جانا پڑا، تو ماں باپ کے کہنے پر رمشا کو بھی ساتھ لے گیا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر حیدر اور کاشان کی ماں کے کہنے پر جانا پڑ گیا۔ یہاں آ کر اس نے کاشان کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ کاشان خاموش ہو گیا کہ کچھ وقت دے دو، شاید غصہ ختم ہو جائے۔ یہاں پر چونکہ حیدر اور مسز حیدر نہیں تھے، اس لیے رمشا نے کھل کر اسے زچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ کھانے کی ٹیبل تک پر بیٹھنے کو تیار نہ ہوتی۔ ملازمہ جب کھانا بنا لیتی تو وہ اپنا کچن میں بیٹھ کر کھاتی یا اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ایک دن کاشان اس سے بات کرنے اس کے کمرے میں گیا۔ رمشا واش روم میں تھی۔ کاشان صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ رمشا کمرے میں داخل ہوئی تو وہ نہا کر آئی تھی۔ لائٹ پنک کلر کی کاٹن کی شرٹ جو گیلی ہو کر اس کے جسم سے چپکی ہوئی اس کے وجود کی تمام رہنائیوں کو اجاگر کر رہی تھی۔ گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے جن سے ٹپکتا پانی گلے اور پشت کو مزید گیلا کر رہا تھا۔ کاشان کی نظریں اس کے وجود پر جم سی گئی۔ رمشا کی نظر اس پر پڑی تو آنکھوں سے ناگوار تاثر ابھرا۔ اس نے دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی،
مگر دوپٹہ صوفے پر کاشان کے نیچے دبا ہوا تھا جسے وہ نہیں دیکھ پائی۔ اس سے پہلے وہ الماری کی طرف بڑھتی ہی کاشان اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یار شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے پردہ کرنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ وہ بھاری گھمبیر لہجے میں بولا۔ نہیں مانتی میں آپ کو اپنا شوہر، ہاتھ چھوڑے میرا، رمشا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرعی اور قانونی بیوی ہو، نکاح نامے پر سائن ہے تمہارے۔ یہ تو میری محبت ہے کہ اب تک تمہیں اپنے حق کے لیے مجبور نہیں کیا، کاشان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آگ لگاتی ہوں آپ کی محبت اور نکاح نامے پر سائن میں نے اپنی مرضی یا خوشی سے نہیں کیے، دھوکے سے بلوا کر ڈرا دھمکا کر کروائے۔ کب تک یہ بات دہراتی رہو گی؟ میں نے جو کچھ کیا تمہاری محبت میں کیا، اور تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ محبت؟ یار بس کرو، 4 مہینے ہونے والی ہے ہماری شادی کو اور تم مجھے کب تک یوں سزا دیتی رہو گی؟ وہ بھاری بوجھل لہجے میں کہتا اس کے قریب گیا۔ اس کی گرم سانسیں رمشا کو اپنے چہرے اور گردن پر محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ پورا زور لگا کر اس کا حصار توڑتی وہ واپس واش روم میں گھس گئی۔ کاشان حیدر افسوس سے چند پل واش روم کے بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جو بات کرنے آیا تھا وہ بھی بھول گیا تھا۔ کئی دن گزر گئے، دوبارہ رمشا سے اس کا سامنا نہیں ہوا۔ ایک دن وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ رمشا لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس سے مخاطب ہو کر بولا، میرا ایک فرینڈ اور اس کی فیملی آج رات کھانے پر آ رہی ہے، پلیز اچھے سے ڈریس اپ ہو کر ان سے مل لینا۔ مگر رمشا اسے ذلیل کرنے کے لیے عین مہمانوں کے سامنے سے گزر کر چلی گئی۔ کاشان کے روکنے پر نہ رکی اور نہ ہی انہیں سلام کیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کاشان کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا سیدھا رمشا کے پاس گیا اور بھرپور غصے سے پوچھا، کیا بدتمیزی تھی یہ؟ رمشا نے بھی ہمیشہ کی طرح بے نیازی اور بدلے کی بھری ہوئی ٹھنڈک کے ساتھ جواب دیا، جب میرا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تو آپ کے مہمانوں کو آگ لگاؤں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی چبھن تھی جس نے کاشان کے اندر کئی مہینے سے دیے لاوے کو باہر نکال دیا۔ وہ 4 مہینے سے اس کی ہر بدتمیزی، ہر طنز، ہر بے رخی برداشت کرتا آیا تھا۔ ہر بار نرم پڑ جاتا کہ شاید رمشا بدل جائے، شاید اس کی رنجشیں کم ہو جائیں، مگر آج حد ہو گئی۔ آج وہ مزید صبر نہ کر سکا۔ اس نے لمحہ بھر میں اسے بازو سے سختی سے پکڑا اور کھینچتا ہوا اپنے کمرے کے اٹیچ واش روم میں لے گیا۔ رمشا کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہو رہا ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ شدید سردی میں برف جیسے ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ پانی کا ہر قطرہ اس کی ہڈیوں میں اتر رہا تھا۔ وہ کانپنے لگی، مگر ہونٹ بھینچے کھڑی رہی۔ شاید انا اسے برداشت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا وہ کمزور پڑ گئی تو کاشان جیت جائے گا، مگر کاشان بھی آج سمجھوتے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تو تھا، مگر ساتھ کہیں اندر گہرائی میں اس ٹوٹے ہوئے تعلق کا درد بھی تھا جو ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے مر رہا تھا۔ اچانک رمشا نے ڈگمگانا شروع کیا۔ اس کا جسم زور سے کپ کپانے لگا، دانت بجنے لگے، سانسیں ٹوٹنے لگی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے حواس کھونے لگی۔ کاشان چونکا آگے بڑھا اور رمشا اس کی باہوں میں آ گھری۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ فوراً اسے اٹھا کر باہر کمرے میں لایا، ہیٹر آن کیا، اسے بستر پر لٹایا۔ رمشا کا جسم سرد پڑ رہا تھا، اس کے کپڑے بھیگ کر جسم سے چپکے ہوئے، اس کی سانسیں بھاری تھی۔ کاشان نے کمرہ ہلکا سا تاریک کیا تاکہ وہ مزید گھبرا نہ جائے، پھر بڑی مشکل سے اس کے گیلے کپڑے الگ کیے اور گرم کپڑے پہنا دیے۔ اس عمل میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ اسے احساس ہو رہا تھا وہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کبھی کراہتی، کبھی آنکھیں کھول کر دوبارہ بند کر دیتی۔ صبح تک اسے تیز بخار ہو گیا تھا، مگر جب ہوش آیا تو اس نے ضد پکڑ لی، نہ دوا لے گی نہ کچھ کھائے گی۔ وہ بس روتی رہی، جیسے اس کے وجود کا سارا بوجھ آنسوؤں کی صورت نکل رہا ہو۔ دوپہر میں اچانک دروازہ کھلا اور مسز حیدر اندر آئی۔ انہوں نے رمشا کی حالت دیکھی تو بے حد پریشان ہو گئی، سوال پر سوال کرنے لگی۔ آخر کار رمشا نے روتے ہوئے سب بتا دیا، کاشان کی رات کی حرکت، اس کی سختی، اس کی سزا۔ مسز حیدر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے کاشان کو خوب ڈانٹا۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا،
ایک لفظ اپنی صفائی میں نہ بولا، نہ یہ بتایا کہ رمشا نے بھی اسے کس حد تک تنگ کیا تھا۔ اس نے بس سر جھکا کر اپنی غلطی قبول کر لی۔ شاید وہ واقعی شرمندہ تھا، شاید اسے خوف تھا کہ مزید کچھ کہنے سے معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ اس دن مسز حیدر رمشا کو اپنے ساتھ لاہور لے گئی۔ کاشان نے جاتے وقت اسے روکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ فی الحال یہی بہتر ہے۔ شرمندگی کے مارے وہ لاہور 1 مہینہ نہیں آیا۔ کاروبار کی مصروفیت کا بہانہ بناتا رہا۔ اس دوران وہ فون پر کئی بار رمشا کو منانے کی کوشش کرتا رہا، مگر رمشا پتھر بنی رہی۔ اس کی ہر بات، ہر معافی، ہر وضاحت رد کر دیتی۔ آخر کار کاشان نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ انہی دنوں اسے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑا۔ ٹور 1 مہینے کا تھا، مگر مصروفیت اتنی بڑھ گئی کہ اسے 3 مہینے لگ گئے۔ ان 3 مہینوں میں وہ ماں باپ سے تو بات کرتا رہا، لیکن رمشا کا نام تک نہ لیتا، نہ اسے کال کرتا، نہ میسج۔ جو لڑکی اس کی توجہ کی عادی ہو چکی تھی، اب اس کی بے رخی سے بے چین رہنے لگی۔ وہ راتوں کو سوچتی، وہ کیوں خاموش ہو گیا؟ اس کی اس بے اعتنائی کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ مسز حیدر نے جان بوجھ کر اس کے دل میں بے چینی ڈال دی تھی۔ وہ اکثر اس کے سامنے کاشان کی پرسنل سیکرٹری کا ذکر چھیڑتی رہتی، جو اس کے ساتھ ٹور پر گئی تھی۔ حالانکہ وہ ایک ادھیڑ عمر شادی شدہ عورت تھی، مگر مسز حیدر نے رمشا کے سامنے اسے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بنا کر پیش کیا۔ وہ روز اسے ایسی کہانیاں سناتی جن میں شوہر بیویوں کی بے رخی سے تنگ آ کر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے۔ ان باتوں نے رمشا کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اپنے ہی دل میں ہارنے لگی۔ وہ سوچتی رہتی، کہیں کاشان واقعی بدل نہ جائے، کہیں وہ کسی اور کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ یہ سب دیکھ کر دور بیٹھا کاشان خوش تھا۔ اسے لگا آخر کار رمشا نرم پڑ رہی ہے۔ واپس آ کر اس نے خود بھی اس کی تبدیلی محسوس کی۔ رمشا بغیر محسوس طریقے سے اس کے کام کرنے لگی تھی۔ کبھی کچھ پوچھتی، کبھی کسی بات پر بات بڑھاتی۔ پہلے سے زیادہ قریب آنے لگی، مگر اب دونوں کے درمیان ایک عجیب سی جھجک تھی، ایک خاموشی جو باتوں سے زیادہ بولتی۔ ایک رات کاشان جلدی کمرے میں آ گیا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا، جبکہ رمشا نماز پڑھ رہی تھی۔ پرسکون چہرہ، جھکے ہوئے کندھے اور الفاظ کی ہلکی ہلکی سرگوشی۔ کاشان اسے دیکھتے ہوئے بولا، شوہر کو راضی نہ کرنے والی عورت کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آواز میں طنز کم اور درد زیادہ تھا۔ رمشا خاموشی سے نماز پڑھتی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ نماز کے بعد اس نے جائے نماز تہہ کر کے رکھ دیا، سر سے دوپٹہ اتارا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ نہا کر آئی تھی۔ اس کے بال نم تھے۔ وہ ہلکے ہاتھوں سے برش کرنے لگی۔ اچانک برش اس کے ہاتھوں سے گر کر فرش پر جا لگا۔ آواز معمولی تھی، مگر کاشان فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی نظر رمشا کے چہرے پر پڑی، جو پہلی بار اس کی موجودگی سے گھبراہٹ اور نروسنس میں ڈوبا ہوا نہیں تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہ رمشا نہیں تھی جو کبھی اسے آنکھ بھر کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ یہ وہی پتھر دل لڑکی تھی یا کوئی اور؟ کیا 3 مہینے کی دوری نے واقعی اسے بدل دیا تھا، یا وہ اب اس بندھن کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی؟ کاشان اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا سانس لیا۔ وہ اسی لمحے رمشا نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ واقعی اس کی موجودگی سے لرز رہی ہے۔ شاید اس لیے نہیں کہ وہ اسے ڈرتی ہے، بلکہ اس لیے کیا وہ اسے کھونا نہیں چاہتی، اور شاید کاشان بھی آج پہلی بار اسے سمجھنے کے لیے تیار تھا۔ بالوں میں برش کرنے کے بعد اس نے لوشن اٹھا کر ہاتھوں پر لگایا اور آئینے میں چور نگاہوں سے کاشان کو دیکھا، جو اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا۔ ہاتھوں کا مساج کرنے کے بعد وہ آہستگی سے مڑی اور صوفے پر جا کر بیٹھی۔ کاشان کی غیر موجودگی میں وہ بیڈ پر سوتی رہی، لیکن اب اس کی موجودگی میں وہ پھر سے صوفہ سنبھال چکی تھی۔ کچھ دیر بیٹھی وہ سوچتی رہی کہ بیڈ سے تکیہ لینے جائے یا نہیں۔ کاشان اپنے فون میں بہت مگن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھی، مگر وہ غافل نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ تکیہ اٹھانے کو جھکی، کاشان نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ رمشا سنبھل نہ سکی، نہ ہی خود کو چھڑا سکی۔ کاشان حیدر کی باہوں میں موم کی طرح پگھلتی گئی۔ صبح جب کاشان کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ انگڑائی لے کر وہ اٹھ بیٹھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور نکھری نکھری سی رمشا اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی طرف پشت کیے آئینے کے سامنے جھٹک جھٹک کر
اپنے بال خشک کرنے لگی۔ وہ در حقیقت بال خشک نہیں کر رہی تھی، بلکہ اپنا غصہ بالوں پر نکال رہی تھی۔ اسے اپنی رات والی کیفیت پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جس شخص نے دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے خونی رشتوں سے محروم ہو گئی، اس کی باہوں میں وہ کیوں پگھلی؟ اسے اپنے جسم تک رسائی کیوں دی؟ اسے خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ ان بیچاروں پر غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ مجھ پر آ رہا ہے تو مجھ پر نکالو نا۔ کاشان مسکراتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ رمشا نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے پلٹنے لگی جب کاشان نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ کاشان کے یس کہنے پر ملازمہ نے رمشا سے کہا، آپ کو بیگم صاحبہ لاؤنج میں بلا رہی ہیں۔ رمشا فوراً باہر چلی گئی۔ کاشان بھی اس کے پیچھے تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی اسے جھٹکا لگا۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی، بالکل مجسمہ۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ سامنے ہی بابا اور ماما بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پتھر کی طرح ساکت اپنے بابا اور ماما کو اٹھ کر گلے سے لگاتے وہ حیران تھی، بے حد حیران۔ نہ جانے یہ معجزہ کیسے ہوا تھا۔ پھر اسے پتہ چل گیا تھا در حقیقت اس کے تایا کی بیٹیوں رباب اور مشل نے اس کے جانے کے فوراً بعد اپنی اپنی پسند سے خاندان سے باہر شادیاں کی۔ کچھ عرصہ تو تایا ناراض رہے، پھر بیٹیوں کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حیات خان کو بھی احساس ہوا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو ناحق سزا دے رہے تھے۔ بالغ کی شادی سے تو اسلام بھی منع نہیں کرتا۔ ان کی بیٹی نے صرف نکاح کیا تھا، تایا کی بیٹیوں کی طرح گھر سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ اس نے خود اسے گھر سے نکالا تھا۔ پھر وہ کیوں نہ معاف کریں بھلا؟ رمشا کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اپنے بابا کے قدموں میں گر پڑی اور بار بار معافی مانگنے لگی۔ حیات خان نے بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھی۔ بیٹا، ہم نے بہت غلطی کی، تمہاری بات سنے بغیر تمہیں سزا دے دی، ہمیں معاف کر دو۔ رمشا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ رمشا کی ماں بھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، ہم نے کتنی تکلیف دی تمہیں، کتنے مہینے تم ہم سے دور رہی۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ کاشان حیدر ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ مسز حیدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ سب تمہارے بابا کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے خود حیات خان سے ملاقات کی اور انہیں سمجھایا۔ کاشان نے اپنے والد حیدر ملک کو شکر کی نظروں سے دیکھا، جو ایک طرف مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ حیات خان نے کاشان کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا کاشان، تم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں۔ محبت میں انسان کیا کچھ نہیں کر جاتا۔ تم نے میری بیٹی کا خیال رکھا، اسے آسائشوں میں رکھا، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کاشان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ کاشان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جان، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن رمشا کے بغیر میری زندگی ادھوری تھی۔ میں نے اسے کبھی تکلیف نہیں دی سوائے ایک دن کے، جب میں نے غلطی میں غصے میں کر دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ رمشا کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس نے سچے دل سے کہا۔ رمشا نے پہلی بار کاشان کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے دل میں کاشان کے لیے جو نفرت تھی وہ اب پگھل رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کاشان واقعی اس سے محبت کرتا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی کیا محبت کی شدت میں کیا۔ مسز حیدر نے خوشی سے اعلان کیا، آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آج سے رمشا واقعی ہمارے گھر کی بہو بن گئی ہے۔ آج ہم ایک بڑی تقریب کا اہتمام کریں گے جس میں دونوں خاندان شامل ہوں گے۔ شام کو ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ رمشا کے تمام بھائی، چاچا، تایا، کزن سب آئے ہوئے تھے۔ پہلے تو سب کا رویہ ٹھنڈا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ماحول نرم ہوتا گیا۔ رمشا کی چھوٹی بہن نے اس سے گلے مل کر خوب روئی۔ آپا، ہم سب کو آپ کی بہت یاد آتی تھی، گھر بالکل سونا سونا لگتا تھا، وہ بولی۔ کاشان نے رمشا کے تمام گھر والوں سے ملاقات کی اور سب سے معافی مانگی۔ اس کی عاجزی اور خلوص دیکھ کر سب کے دل پگھل گئے۔ رمشا کے بھائیوں نے بھی کاشان کو قبول کر لیا اور اسے خاندان کا حصہ مان لیا۔ رات کو جب رمشا کمرے میں آئی تو کاشان پہلے سے موجود تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے آہستگی سے اس کے قریب جا کر کہا، کاشان، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے سچی محبت کرتے تھے،
لیکن میں اپنے غصے میں آپ کو سزا دیتی رہی۔ کاشان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ رمشا، میں سمجھ سکتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، تمہیں تمہارے گھر والوں سے الگ کر دیا، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ رمشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن آج میں سمجھ گئی ہوں، محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا محبت میں کیا، اور آج میرے گھر والے واپس آ گئے، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ کاشان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ رمشا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں تمہیں کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تم میری زندگی ہو اور میں تمہاری خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ رمشا نے پہلی بار سچے دل سے کاشان کی باہوں میں خود کو چھوڑ دیا۔ اس کے دل میں اب کاشان کے لیے صرف محبت تھی، نفرت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اگلے کچھ مہینے بہت خوشگوار گزرے۔ رمشا اپنے میکے آنا جانا شروع ہو گئی تھی۔ کاشان خود اسے چھوڑنے اور لینے جاتا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے تھے۔ حیات خان اور حیدر ملک اکٹھے بزنس کے منصوبے بنانے لگے۔ ایک دن رمشا نے کاشان کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کاشان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے رمشا کو گھما کر ہوا میں اٹھا لیا۔ مسز حیدر جب یہ خبر سنی تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ انہوں نے فوراً رمشا کی ماں کو فون کیا اور یہ خوشخبری سنائی۔ 9 مہینے بعد جب رمشا نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تو دونوں خاندان خوشی سے جھوم اٹھے۔ کاشان نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور رمشا کی طرف دیکھا۔ شکریہ رمشا، تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے۔ رمشا مسکرائی۔ نہیں کاشان، ہم دونوں نے مل کر ایک خوبصورت زندگی بنائی ہے، جو شروع میں زبردستی سے شروع ہوئی تھی اور آج سچی محبت میں بدل گئی۔ کاشان نے رمشا کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو میری زندگی ہو رمشا، اور یہ بچہ ہماری محبت کا پھل ہے۔ سال گزرتے گئے، کاشان اور رمشا کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ان کی 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ دونوں خاندان ایک ہو گئے۔ رمشا اب کاشان حیدر کی سچی محبت اور وفادار بیوی تھی، جو اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ کاشان حیدر نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا اور رمشا کو ہمیشہ خوش رکھا۔ وہ ایک بہترین شوہر اور بہترین باپ ثابت ہوا۔ جو رشتہ زبردستی سے شروع ہوا تھا، اب محبت، احترام اور وفا کی مثال بن چکا تھا۔